اور استاذ العلماء استاذ الحدیث حضرت مولانا عبید اللہ حرار صاحب میرے انتہائی محسن اور میرے لیے مخدوم، اللہ پاک ہم سب کو ان کی خدمت کا موقع عطا فرمائے اور ان کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو حضرت کی شخصیت بھی کوئی ڈھپی چھپی شخصیت نہیں ہے، سب جانتے ہی ہیں، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے مایا ناز اساتذہ میں حضرت کا شمار ہوتا ہے۔ تو میں اب حضرت سے التجا کروں گا، کچھ فرمانا چاہیں یا دعائیہ کلمات کہنا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں آ کر اور یہ یہاں حاضر ہو کر یہ محاضرات و دیگر پروگرامات اگرچہ سنتے تھے کہ حضرت کی یہ ترتیبات ہیں، لیکن جب حاضری ہوئی اور مزید معلومات کی تو پتہ چلا کہ یہ کوئی سوچنا پڑا کہ پتہ نہیں یہ انسان ہے یا جن ہے۔ اتنے اسباق، اتنا کام، پھر ایک اہتمام کی ذمہ داری، وہ بھی ایک مستقل کام ہوتا ہے۔ تنخواہ، طالب علم کے مسائل، دیگر چیزیں، طلباء کی نقل و حرکت پہ نظر۔ غرض یہ ہے کہ اتنے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ پھر یہ خارجی سلسلے عقل دنگ اور حیران رہ جاتے کہ یہ کیسے اتنے سارے کام کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ میں تو ایک بے زبان سا آدمی ہوں، بول نہیں سکتا ہوں، تقریر نہیں کر سکتا ہوں، بس ان کے حق میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ان کو ان کے ادارے کو سلامت رکھے، ترقیوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو مسائل ہیں، مدرسے ایسے نہیں بن جاتے، بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، رات دن ایک کرنا پڑتا ہے، اس کے پیچھے شب و روز اپنی فکر، اپنا ذہن، اپنا دماغ اور بلکہ کہیں اپنا آرام قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو اتنی محنت کے بعد پھر ایک ادارہ جا کے بنتا ہے، تو جب پھر لوگ دیکھتے ہیں یار مولوی اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھا، یہ نہیں پچھلی خدمات نہیں جانتے کہ جب یہ آئے تھے کیا کرتے تھے، رات دن ان کی کیا خدمات تھی، کس طرح سے انہوں نے محنت کی، کتنی محنت کر کے یہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ بس وہ ان کو سرسری سی سطحی نظر سے وہ دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب تو آج اتنی بڑی گاڑی میں گھوم رہے ہیں، اتنے بڑے گھر میں رہ رہے ہیں، اتنا بڑا آرام ہے اور اتنے تعیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عیش و عشرت نصیب فرمائے، آرام نصیب فرمائے، راحت کی زندگی نصیب فرمائے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ابتدائی کیفیت یہی ہوتی ہے، اور مولانا کچھ ابتدائی سے بہت زیادہ فکر مند ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ مدارس میں تعلیم تو ہر جگہ ہے، لیکن مستقبل کی جو ضرورت ہے، جو ضروریات ہیں، مستقبل کے جو اندیشے ہیں، مستقبل کے جو سوالات ہیں، مستقبل کے لیے جو یہ تیاری کرنی ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا ذہن سازی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائے
اور اللہ تعالی ہم سب کو ان کا معاون اور ممد بنائے. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. الہ العالمین، آج کی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ، جتنی نشستیں ہوئیں ان کو کامیابی سے ہمکنار فرما. یا اللہ، تمام کو شرف قبولیت عطا فرما. الہ العالمین، مولانا کی کاوشوں کو، محنتوں کو اپنی بارگاہ میں برابر فرما، قبول فرما. الہ العالمین، جو دوست ان کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے معاون ہیں، تعاون کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح کے تعاون کو قبول فرما. یا اللہ، اس تعاون کو قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ، اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ، ان کی ہمتوں میں برکت عطا فرما. ان کے عزائم میں برکت نصیب فرما. ان کے ارادوں میں برکت نصیب فرما. ان کے اوقات میں برکت نصیب فرما. الہ العالمین، الہ العالمین، ان کے جو عزائم ہیں یا اللہ ان کو خیر کے ساتھ تکمیل تک پہنچا. الہ العالمین، جتنے پڑھنے والے ہیں یا اللہ، جتنے یہاں معاون ہیں، مدرس ہیں، الہ العالمین سب کی حفاظت فرما. پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، معاونین کی حفاظت فرما، مخلصین محبین کی حفاظت فرما. یا اللہ، اسلام کے جتنے قلعے ہیں، جتنے مدارس ہیں، جتنی مساجد ہیں، سب کی حفاظت فرما. تمام علماء کی حفاظت فرما. ہم سب کی حاضری قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا